کھانے سے پہلے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس نے یہ جملہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الجھن میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ طاؤس جان نے انہیں گھورا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کھانا چیک کر لیا جائے؟ کیا مطلب؟ وہ سب ایک ساتھ بولے۔ یہ ضروری نہیں کہ قاتل غسل خانوں کے ذریعے اپنا کام کرے، آخر وہ یہ کام زہر کے ذریعے بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ کیا؟ وہ سب چلا اٹھے۔ اف مالک، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، افسوس میرا دھیان اس طرف گیا کیوں نہیں؟ انسپکٹر خادم حسین راہی نے کہا۔ اس میں کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں جناب، ایسا ہوتا ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ یہ معقول تجویز ہے۔ ریمو بابا، طوطوں کا پنجرہ اٹھا لاؤ، خان بدی نے کہا۔ مالی فوراً باہر نکل گیا اور پھر جلد ہی طوطوں کا پنجرہ لے آیا۔ ہر قسم کا کھانا ان کی پیالیوں میں ڈالا جائے، انہوں نے کہا۔ ایک ملازم نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہر ایک ڈش میں سے طوطوں کی پیالیوں میں ڈال دیا۔ طوطے کھانے لگے۔ اچانک وہ دردناک انداز میں چلائے اور کیں کیں کرتے پنجرے کے اندر ڈھیر ہو گئے۔ اف مالک، یہ تو سب مر گئے۔ تو ہمارا اندازہ بالکل درست، اس حال میں سے سب کی موت واقع ہو چکی تھی اگر ہم آپ لوگوں کو نہ روکتے، محمود نے پرسکون الفاظ میں کہا۔ راج دیو اور طاؤس جان نے انہیں تیز نظروں سے دیکھا۔ پھر راج دیو نے مسکرا کے کہا، آپ لوگوں کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی آپ کو پایا۔ آپ نے ہم سب کی زندگیاں بچا لیں۔ سب کی نہیں جناب۔ کیا مطلب؟ قاتل خود زندہ رہتا، وہ اس کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، بس صرف منہ چلاتا رہتا۔ او ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا، راج دیو نے کہا۔ معاف کیجیے گا، آپ ہندو ہیں؟ ہاں بالکل۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یا آپ اس بنیاد پر مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں؟ شک کی نظروں سے تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ محمود نے مسکرا کر۔ کیا مطلب؟ سب کو کیوں؟ واردات اگر ہوگی تو کرنے والا صرف ایک ہوگا، طاؤس جان نے کہا۔ لیکن ہم نہیں جانتے وہ کون ہوگا، فرزانہ نے بھننا کر کہا۔ خیر خیر، یہ کام تو آپ لوگوں کا ہے، آپ اس کا پتہ لگائیں، لیکن آپ سب کو تو قاتل خیال نہ کریں، راج دیو نے کہا۔ ہم سب پر صرف شک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خان بدی پر بھی، سوائے اپنے آپ پر شک کرنے کے۔ گویا آپ ہر ایک پہ شک کر رہے ہیں۔ انسپکٹر خادم حسین ہنسے۔ ہاں ہاں انسپکٹر صاحب، یہ ہمارا اصول ہے۔ اصول تو خیر سنہری ہے، خود میں بھی اس پر عمل کرتا۔ اس وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ ان سب نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کون آ گیا؟ ڈابر شاہ کانپ کر بولا۔ شاید قاتل صاحب تشریف لے کر آئے ہیں، محمود بولا۔ ارے باپ رے، تو آپ لوگ کچھ کریں نا۔ فکر نہ کریں، ہم بھی فکر نہیں کر رہے، محمود مسکرایا۔ ہونے کو تو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ دیکھو باہر کون ہے، اپنی بندوق ہاتھ میں لے کے جانا۔ بہت بہتر جناب، ملازم نے کہا اور فوراً باہر چلا گیا۔ جلد ہی وہ بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ 3 آدمی اندر داخل ہوئے، ملازم ان کے پیچھے تھا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ انسپکٹر جمشید، خان رحمان اور پروفیسر داؤد تھے۔ السلام علیکم۔ تم لوگوں کی کار بیکار دیکھی تو ہم نے خیال کیا تم ضرور یہاں موجود ہوگے اور ٹائر حاصل کرنے کے سلسلے میں یہاں آئے ہوگے، لیکن تم لوگوں کو تو کافی دیر پہلے یہاں سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے انکار تو نہیں کیا ہوگا، انسپکٹر جمشید نے جلدی کہا۔ نہیں ابا جان، محمود بولا۔ ابا جان؟ ارے تو کیا یہ انسپکٹر جمشید ہیں؟ کئی آوازیں ابھریں۔ جی ہاں، یہ ہمارے انکلز ہیں، خان رحمان اور پروفیسر داؤد۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ان سب نے ان سے ہاتھ ملائے۔ ان کے لیے بھی کرسیاں رکھی گئیں۔ یہاں کی فضا کچھ خوشگوار نہیں لگتی۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے کیا؟ ارے ان طوطوں کو کیا ہوا؟ اوہو، کھانا انہیں چیک کرایا تھا؟ کیا کوئی شخص آپ لوگوں کو زہر دینا چاہتا ہے؟ انہوں نے جلدی کہا۔ واہ بھائی، کس قدر جلد اندازہ لگا لیا آپ نے، خان بدی نے بولا۔ یہ ہمارے دن رات کا کام ہے، وہ مسکرائے۔ کوئی نامعلوم شخص ان میں سے 6 کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو 8 ہیں، گویا 2 باقی بچیں گے۔ ان میں سے یہ انسپکٹر خادم حسین راہی ہیں۔ یہاں ہونے والی واردات کے خوف سے انہوں نے پولیس کمشنر کو فون کیا تھا۔ کمشنر صاحب نے انسپکٹر خادم حسین کو بھیج دیا، محمود نے بتایا۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ بولے۔ اب انہیں پوسٹر کے بارے میں بتایا گیا۔ میں پوسٹر دیکھنا چاہتا ہوں محمود، انسپکٹر جمشید پریشان ہو کر بولے۔ اس پر کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں مل سکے ابا جان، میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کے محمود اپنے کمرے میں چلا گیا اور پوسٹر لے کے واپس آیا۔ انسپکٹر جمشید چند لمحوں تک اس کو بغور دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، جس شخص نے یہ پوسٹر لکھا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے بائیں ہاتھ سے لکھنے سے پہلے دستانے چڑھا لیے تھے، اسی طرح پوسٹر پر انگلیوں کے نشانات نہیں آئے۔ گویا وہ بہت سوجھ بوجھ والا آدمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں؟ فرمائیں، وہ سب ایک ساتھ بولے۔ کھانے میں زہر مجرم نے آپ لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ملایا تھا۔ کیا مطلب؟ تو پھر اس حرکت سے وہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ قتل کی واردات ضرور کرے گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ نہیں، وہ ایک ساتھ سب کمرے میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر محمود بولا،
لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملانے سے اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ دوسروں کو واضح کر دے کہ وہ قتل کی واردات ضرور کرے گا؟ کیا وہ جانتا تھا کھانا چیک کر لیا جائے گا؟ ہاں، وہ یہ بات ضرور جانتا تھا کہ یہاں محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں اور ایک عدد سراغ رساں انسپکٹر خادم حسین موجود ہے، لہٰذا کھانا چیک ہوئے بغیر بالکل بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اور بس وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ واردات ہر صورت میں کرے گا۔ اور وہ یقین کیوں دلانا چاہتا تھا؟ آخر یقین دلانے سے اس کا کیا فائدہ ہو جاتا؟ وہ ان سب کے چہروں پہ خوف کے سائے دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ وہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے سب لوگوں کو تھر تھر کانپتے ہوئے دیکھے، لرزتے ہوئے دیکھے، زندگی کے لیے انہیں ترستے ہوئے دیکھے۔ پتہ نہیں اس قدر انتقامی جذبات اس میں کہاں سے آ گئے؟ انتقامی جذبات؟ کئی آوازیں ابھری۔ ہاں، انتقامی جذبات۔ وہ کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کسی ایک سے یا 6 سے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ میں یہ بات ضرور یقین سے کر سکتا ہوں کہ یہ کیس ہے انتقام کا۔ اگر انتقام کا نہ ہوتا تو وہ اپنا کام چھپ چھپا کر بھی کر سکتا تھا، کسی کو بتائے بغیر، کانوں کان کسی کو پتہ نہ لگتا۔ لیکن پوسٹر لگا کر اس نے سب کو خبردار کر دیا، چوکنا کر دیا، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ خوفزدہ کر دیا۔ اور یہی اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سب کو خوفزدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ویسے ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، فاروق نے فوراً کہا۔ محمود اور فرزانہ مسکرا دیے۔ اس طرح اس کا اطمینان نہیں ہوگا، خون کی پیاس بجھا کر ہی اسے سکون ملے گا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی ضرور ایسا ہے جس نے کسی کا دل بہت زبردست طریقے سے دکھایا ہے۔ جلدی سے غور کر لیں، صرف اسی صورت میں ہم اس وار سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کیا؟ وہ وار کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور اس کا وار خالی نہیں جائے گا۔ آپ کی موجودگی میں بھی؟ ہاں، میری موجودگی میں بھی، اس لیے کہ میں شروع سے یہاں نہیں ہوں۔ اگر شروع میں ہی یہاں آ گیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہونے دیتا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس چند طوطے ہی مارے گئے ہیں۔ بھائی، اس نے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، وہ بے چارگی کے عالم میں بولے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آئندہ سنایا جائے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔